سوال ہوتا ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر عقیدہ جو رکھیں تو اس کے کیا اثرات ہیں، کیا فوائد ہیں اور کیا نتائج ہیں۔ تو سامعین دیکھیں، ظہور امام زمانہ کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اور اس کے مقاصد و اغراض ہیں۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے جو مہم ترین نتائج اور اثرات ہیں ان میں سے میں چند کا ذکر کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے مہم ترین وہ انسان کی خود سازی ہے، یعنی ظہور کی ایک ایسی امید ہے جو انسان کو خود سازی کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ظہور کی امید ہی انسان کو ایک امید دلاتی ہے کہ انسان اپنی خود سازی کرے۔ خود سازی کا کیا مطلب ہے؟ خود سازی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر، یعنی اس کا گفتار اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یہ خود سازی ہے۔ اور دوسرا جو مہم ترین مقصد ہے اور ہدف ہے وہ ہے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ خود سازی یعنی اپنی اصلاح کرنا اور دوسرا ہے معاشرے کی اصلاح کرنا، یعنی معاشرے کی اصلاح سے مطلب یہ کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو امام کا جو انقلاب ہوگا وہ انقلاب ایک فردی انقلاب نہیں ہوگا، امام کا انقلاب اجتماعی انقلاب ہوگا۔ اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس دنیا کو جو ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو سامعین، میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کروں کہ جنگ میں دیکھیں ہر فرد اگر فعال ہوگا تب ہی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر پوری جنگ میں اگر کوئی بندہ یعنی پیچھے ہٹ جائے تو وہ دوسروں کو بھی پیچھے ہٹنے کا سبب بنتا ہے۔ تو جب بھی جنگ میں ہر فرد کو چاہیے کہ جہاں بھی کوئی کمزوری دیکھے تو اس کمزوری کو پر کرے تاکہ جو جنگ کا ہدف ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ظہور کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ہم رکاب ہو سکیں اور امام کے ظہور میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہم برطرف کر سکیں۔ اور آخری جو ہدف ہے وہ ہے معاشرے میں جو مشکلات اور تکلیفیں ہیں ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ یہ ظہور یعنی انتظار جو ہے امام کا، یہ اس کی دو حالتیں ہیں۔ یعنی ایک حالت ہے کہ جو موجودہ حالت ہے اس میں پریشان ہونا، انتظار یعنی موجودہ حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا مریض جو ہے وہ حالت صحت کا انتظار کرتا ہے، یا جس کا بیٹا باہر مسافر ہے تو وہ اس کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اگر یعنی امام کا انتظار کر رہے ہیں تو امام کا انتظار کرنے کا مطلب ایک تو ہمیں امید ہے کہ امام آئیں گے، اور دوسرا ہے کہ یہ جو حالت موجودہ ہے وہ حالت ہماری صحیح نہیں ہے، اور اس حالت میں ہم یعنی پریشان ہیں اور اس حالت پر مکمل نہیں ہے، راضی نہیں ہے، بلکہ جب امام آئیں گے اس یعنی امید کا انتظار ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مولا کے حقیقی منتظرین میں شامل فرمائے اور امام کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔